بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 6 باتیں کبھی سسرال میں کسی کو نہ بتائیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں آپ کا شوہر آپ کے ساتھ خوش رہے اور آپ شوہر کے ساتھ خوش رہیں تو پہلی بات جو آپ نے کبھی بھی اپنے سسرال والوں سے ڈسکس نہیں کرنی وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کی آپس کی لڑائی یا ناراضگی یہ رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے، اس میں 1000 بار لڑائی ہونے کے بعد بھی یہ رشتہ ویسے ہی پیار محبت سے چلتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ درمیان میں دوسرے نہ آ جائیں۔ میاں بیوی کے درمیان 100 گلے شکوے ہوتے ہیں، مگر یہ تمام باتیں آپ کو اپنے کمرے تک ہی محدود رکھنی ہیں۔ کبھی بھی باہر نکل کر یہ باتیں کسی کو نہ بتائیں، بے شک آپ کو جتنا بھی غصہ کیوں نہ آیا ہو، بے شک آپ کو جتنا بھی برا بھلا کیوں نہ کہا گیا ہو۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں سسرال میں گھر کے بڑوں سے اگر اپنا مسئلہ ڈسکس کروں گی تو شاید وہ میرے ہسبینڈ کو سمجھائیں گے، مگر ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ میں آپ کو اپنے ساتھ ہوا تجربہ شیئر کر رہی ہوں۔ اگر آپ ہسبینڈ وائف کی کسی بات پہ لڑائی یا بحث چل بھی رہی ہے تو اپنے روم میں آہستہ آواز میں بولیں تاکہ بات کرنے کی آواز باہر گھر کے دوسرے افراد تک نہ جائے۔ یہاں تک ایک بات اور کہوں گی کہ بعض گھروں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بیوی تو آہستہ بول رہی ہوتی ہے مگر ہسبینڈ نہیں سمجھتے، وہ چیخ چلا رہے ہوتے ہیں کہ آواز پورے محلے میں سنائی دے رہی ہوتی ہے، اور میاں صاحب کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، مگر ہسبینڈ کو بھی اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جب بھی لڑائی ہو اور جب آپ روم سے باہر آئیں تو اپنے فیس ایکسپریشن کو بھی سیٹ کر کے باہر آئیں تاکہ کسی دوسرے کو اس کی خبر بھی نہ ہو سکے روم میں آپ دونوں کے درمیان کوئی لڑائی یا بحث ہوئی ہے یا نہیں۔ دوسری اہم بات، اپنے شوہر کے خلاف کبھی بھی کوئی بات نہ کریں۔ اگر آپ کو شوہر کی کوئی بات بری بھی لگتی ہے تو اسے اپنے تک رکھیں، باقی لوگوں سے شیئر نہ کریں۔ دنیا میں ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ رہتے ہیں تو وہاں پہ اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ ہوتا ہے، گھر کی جو بہویں ہوتی ہیں جب وہ کام شام ختم کر کے مل بیٹھتی ہیں تو وہ اپنے شوہروں کے گلے شکوے ایک دوسرے سے کرتی رہتی ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صرف ایک چیز یاد رکھ لیں کہ آپ کا ہسبینڈ آپ کا لائف پارٹنر ہے، آپ نے زندگی اسی کے ساتھ گزارنی ہے۔ آپ اگر اس کی برائی کرتی ہیں تو سمجھیں آپ خود کی برائی کرتی ہیں، اور یہ بھی سمجھ لیں آپ خود پرفیکٹ نہیں ہیں تو پھر کوئی دوسرا یا آپ کا ہسبینڈ کس طرح سے پرفیکٹ ہو سکتا ہے؟ وہ بھی تو ایک انسان ہے، آپ اسے بھی سمجھائیں۔ دوسروں کے آگے گلے شکوے کرنا چھوڑیں، دوسرے کبھی آپ کے اپنے نہیں ہو سکتے۔ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر وہ آپ کو شوہر سے دور کرنے میں یا آپ کو تانے دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں گے، اور آپ کو تانے دینے سے بھی وہ گریز نہیں کریں گے۔ تیسری سب سے اہم بات، کچھ لڑکیاں ایسی بھی ہیں جن کو شادی سے پہلے کچھ ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ شادی کے بعد جلد کنسیو نہیں کر پاتی، تو آپ کو جو بھی مسائل اگر ایسے ہوئیں تو آپ اپنے ہسبینڈ سے شیئر کریں، نہ کہ سسرال میں باقی لوگوں سے ڈسکس کرنے لگ جائیں۔ ایسا کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ آپ کے علاج کی بھی ضرورت اگر پڑے گی تو آپ کا ہسبینڈ ہی کروائے گا، نہ کہ باقی لوگ آپ کا علاج کروائیں گے۔ باقی لوگ تو صرف اور صرف آپ پر ہنسیں گے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دوسرے آپ کی بیماری کا یا پھر جلد پریگنینسی نہ ہونے پر آپ کو تانے ہی دیتے ہیں۔ علاج صرف ڈاکٹر کے پاس ہی ہوتا ہے اور کروانا علاج ہسبینڈ نے ہی ہے، خرچہ ہسبینڈ نے ہی کرنا ہے۔ چوتھی بات، اپنے فیوچر پلان کبھی کسی سے ڈسکس نہ کریں۔ اگر آپ اپنے آپ کو فیوچر پلانز لوگوں سے ڈسکس کریں گے تو آپ اپنے آپ کو نظر بد کا شکار کر لیں گے۔ جو ہونا ہوتا ہے، جو آپ نے پلان کیا ہوتا ہے وہ مکمل نہیں ہو پاتا۔ پانچویں اور سب سے اہم بات، میکے کی بات کبھی سسرال میں اور سسرال کی بات کبھی میکے میں نہ بتائیں، چاہے کوئی اچھی بات یا بری بات ہی کیوں نہ ہو۔ کسی کی برائی بیان کرتی ہو یا پھر کسی کی اچھائی، کبھی نہ ادھر کی بات ادھر کریں نہ ادھر کی بات ادھر کریں۔ ہو سکے تو اپنے ہسبینڈ سے بھی میکے کی کبھی کوئی بات ڈسکس نہ کریں، کیونکہ یہی بات کل آپ کے لیے تانا بنتی ہے۔ ہاں، اگر انہیں خود سے پتہ چل رہی ہے، کسی اور سے پتہ چل رہی ہیں کوئی باتیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کبھی خود سے کوئی بات بھی نہ ہسبینڈ سے ڈسکس کریں میکے کی، نہ ہی
کوئی باقی سسرال والوں سے بات ڈسکس کریں کہ میکے میں میرے میں یہ فلاں سے میری لڑائی چل رہی ہے، یا فلاں بھائی سے میرے نہیں بات بن رہی، فلاں بہن سے میری نہیں بات بن رہی، کوئی بھی اس طرح کی بات جو اپنے سسرال میں کبھی بھی ڈسکس نہ کریں۔ یہی باتیں کل آپ کے لیے تانا بنتی ہیں اور آپ کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اچھا آپ نے پرسکون زندگی گزارنی ہے تو گھر میں خود ہی اچھا ماحول کریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ صرف آپ تک ہے، بلکہ یہ بھی کہوں کہ آپ کے ہسبینڈ بھی اگر آپ کا ساتھ دیں تو سب سے بیسٹ آپ کی زندگی گزرے گی۔ اگر ہسبینڈ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے تو آپ اپنے ہسبینڈ کو سمجھائیں بجھائیں۔ اگر ہسبینڈ انسان کا بچہ ہوا تو سمجھ جائے گا کہ میری بیوی میری کتنی قدر کر رہی ہے، تو کہ میں کیوں نہ اس کی قدر کروں۔ چھٹی بات، سب سے اہم اور سب سے آخری، میری آج کی ویڈیو کی سب سے آخری بات وہ یہ ہے کہ ہسبینڈ کی جتنی بھی نیگیٹو باتیں ہیں ان کو نظر انداز کریں، اور جو اچھائیاں ہیں ان کو ہمیشہ سامنے رکھیں۔ ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، انسان میں یہ دو باتیں ضرور ہوتی ہیں، اس میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور اس میں برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنے ہسبینڈ کی اچھائیوں کو سامنے رکھیں گی تو آپ ایک کامیاب زندگی گزار سکیں، کیونکہ آپ بھی پرفیکٹ نہیں ہیں، آپ کے اندر بھی اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں۔ اگر آپ اپنی برائیوں کو ہی یاد کرتی رہیں گی تو آپ کو خود سے نفرت ہونی شروع ہو جائے گی، لیکن آپ صرف اپنی اچھائیاں دیکھتی ہیں اور دوسروں کی برائیاں دیکھتی ہیں، تو اس طرح سے زندگی آسان نہیں ہوتی۔ آپ صرف دوسروں کی اچھائیوں کو سامنے رکھیں، دوسروں کے باقیوں کی بات نہیں کر رہی، صرف اپنے لائف پارٹنر کی حد تک بات کر رہی ہوں۔ اپنے لائف پارٹنر کی اچھائیوں کو آپ سامنے رکھیں اور اس کی برائیوں کو اگنور کر دیں۔ پھر بھی اگر آپ کو لگے تو آپ چاہیں تو اسے سمجھا بھی سکتی ہیں، اسے سمجھائیں کہ آپ میں یہ جب وہ اچھے موڈ میں ہوں ان کو سمجھائیں کہ آپ میں یہ برائیاں ہیں، جو چیز مجھے پسند نہیں ہے، تو آپ یہ اپنے آپ سے ختم کریں، اور آپ بھی ان کا ساتھ دیں ان برائیوں کو ختم کرنے میں۔ اور ہسبینڈ کو بھی چاہیے کہ اگر بیوی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو وہ بیوی کو بھی سمجھائیں آرام اور سکون سے، جب پرسکون موڈ میں ہوں تب وہ ایک دوسرے کو سمجھائیں کہ تمہارے میں ہاں یہ بری بات ہے، تمہارے میں یہ اچھی بات ہے۔ اس طرح سے زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور ہسبینڈ کو بھی اپنی وائف کا ہر طرح سے خیال رکھنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کے سامنے ذلیل کر